السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج حج اشہر مہینے معلومات معلوم ہے، فمن پر جس نے فارضہ لازم کر لیا فیہن ان میں سے حج کو، فلا رفسا تو نہ کرے وہ فلا پس نہ رفسا بے پردہ ہو، ولا اور نہ فسوقا نہ وہ گالی دے، ولا اور نہ جدالا نہ وہ جھگڑا کرے فی الحج حج میں۔ وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیرن کوئی بھی نیکی، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فإنا پس بشک خیرہ بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں، اسی میں حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ موسم بہت اچھا ہے تو میں ابھی جا کر حج کراتی ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ان مہینوں میں ہی احرام باندھ سکتے ہیں، ان مہینوں میں ہی احرام باندھیں گے تو حج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ فمن پر جس نے فرض کر لیا فیہن ان میں سے حج کو، فلا رفسا تو وہ بے پردہ نہ ہو، ولا فسوق وہ گالی نہ دے، وہ جھگڑا نہ کرے۔ جس نے فرض کر لیا کیا مطلب ہے؟ کہ حج کی نیت کے ساتھ اس نے احرام باندھ لیا۔ جب اس نے احرام باندھ لیا، اب حج کے دوران پھر کہا گیا 3 کام نہیں کرنے، فلا رفسا ولا فسوق ولا جدالا۔ فلا رفسا، رفس یعنی جمع مراد ہے، فسوق اللہ کی نافرمانی مراد ہے، جدال آپس میں لڑائی جھگڑا۔ تو جو یہ 3 کام نہیں کرے گا تو اس کا جو حج ہوگا وہ حج مبرور ہے، اور حج مبرور کی جو جزا ہے، جو اس کا بدلہ ہے، وہ صرف جنت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے مقرر، حج کے مہینے تو مقرر ہیں، یعنی عمرہ جو ہے، عمرہ سال میں آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت میں بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حج جو ہے وہ حج مقرر وقت میں ہی کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے جو اللہ نے خود ذکر فرمائے ہیں وہ کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا جو احرام ہے حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہیں باندھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کہا گیا جو حج کا احرام باندھ لے گا، حج کی نیت کر لے گا، تو پھر وہ 3 کام جو ہیں، 3 باتیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یہ سب باتیں پھر اس پر حرام ہے۔ رفث سے مراد یعنی جمع ہے، اور وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو جمع کی طرف انسان کو مائل کرتی ہیں، اور فسوق سے مراد نافرمانی ہے۔ فسوق کا جو لفظ ہے وہ ہر گناہ کو ہی شامل ہے۔ اور جدال سے مراد ہے لڑائی جھگڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور حج کے دوران میں رفث، فسوق، جھگڑا یعنی یہ تینوں کام نہیں کیے، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا کہ وہ ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیرن کوئی بھی نیکی، یعلمہ اللہ تو اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو سب پتہ ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کہا ان کے علاوہ جو کوئی بھی وہاں کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں، جو ذکر کرو گے، نفلی طواف کرو گے، وہاں پر صدقہ خیرات کرو گے، یا پھر کسی کو پانی پلا دینا، لوگوں کی مدد کرنا، کچھ اٹھا کر دے دینا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دے دینا، وہاں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، دعائیں کریں، عبادت کریں، وہاں پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تو ہم جو کچھ بھی کریں گے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فَإِنَّا بس بشک خیر زیادہ تقوی، جو زیادہ راہ ہے، جو بہتر ہے تقوی، وہ تقوی ہے، تم زیادہ راہ لے لیا کرو۔ یعنی حج کا جو خرچہ ہے، سامان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ لے کر جایا کریں، وہاں کے لوگوں سے جا کر مانگا نہ کریں، اور اللہ سے بھی ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے سارا سفر کیا کریں۔ اور بے شک جو بہتر زیادہ راہ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ حج کرتے تو زیادہ راہ نہیں لے کر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم توکل والے ہیں، اور پھر جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہا کہ ایسا توکل اللہ پر نہیں بلکہ حقیقت میں وہ لوگوں کی جیبوں پر ہے۔ تو فرمایا زیادہ راہ لے لو، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوال سے انسان بچ جائے گا، تم سوال سے بچ جاؤ گے۔ اور ظاہری زیادہ راہ کے ساتھ پھر کہا دلی ذات بھی ضروری ہے، جس کی بہترین صورت کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے۔ تو اس آیت سے دونوں معنی ہی مراد ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میرے عذابوں سے، میری پکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو، میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے حکم کے خلاف نہ کرو تاکہ نجات پا سکو، اور یہی عقل مندی ہے۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناحن، کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلا، فضل میں ربکم، اپنے رب کا، اپنے رب سے، فائزہ، پر جب افز تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فذکر اللہ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے نزدیک، وذکروہ، اور تم اسے یاد کرو، کما، جیسا کہ ہداکم، اس نے تم کو ہدایت دی، وَإِنْ، اور یہ کہ تم تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، من الضالین، گمراہوں میں سے، نا واقفوں میں سے، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے دوران حج تجارت کی اجازت ہے۔ فضل سے کیا مراد؟ فضل سے مراد یعنی رزق ہے، جو رزق ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، فضل سے مراد رزق ہے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عکاظ اور ذوالمجاز نام کے بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام حج کے دنوں میں تو تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈر گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت نازل کی، جس پر انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانا منع نہیں ہے۔ لیسا، نہیں، علیکم، تم پر، جناحن، کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلا، فضل من ربکم، اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات، اور پھر جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، عرفات یعنی 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحج، اور عرفات کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور اس دن کی بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم عرفات سے لوٹو، کعبہ سے چلیں تو پہلے مینا آتا ہے، پہلے مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی جو ہے وہ 8 ذو الحجہ کو مینا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر مینا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر 9 ذو الحجہ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں وقوف ہی ہے، عرفات ہی ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا ہی ہے۔ جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ پھر فرمایا فذکر اللہ، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے نزدیک۔ کیا مطلب ہے مشعر الحرام؟ یہ ایک پہاڑ ہے، اور اس کے پاس سے مراد کیا ہے؟ اس کے نزدیک سے مراد یعنی مزدلفہ ہے، اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی یہاں پر رات بسر کرتے تھے، رات گزارتے تھے، پھر صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر الہی کرتے رہتے تھے، ذکر میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے یا فوراً بعد ہی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَذْكُرُوهُ، اس کو یاد کرو، کما، جیسا کہ ہداکم، اس نے تم کو ہدایت دی، اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی، یعنی مشرکین بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، یہ بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یعنی یہ بھی کہا کرتے تھے، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں،
اور کہتے تھے مگر پھر ساتھ شریک بھی ملاتے تھے اور کہتے تھے ہاں ایک شریک ہے جو تیرا ہے جس کا تو مالک ہے وہ خود مالک نہیں، یعنی شریک بھی کرتے تھے ساتھ ہی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو یعنی اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ نے کیا ہدایت دی؟ یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور یہ کہ تھے تم من قبل اس سے پہلے لمن الضالین، گمراہ تھے، نا واقف تھے۔ کس سے پہلے؟ یعنی اس ہدایت سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں ہدایت دی، اس ہدایت سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی ان تینوں باتوں سے پہلے دنیا گمراہ تھی۔ ثم پھر افیزو، تم لوٹو، من حیث، جہاں سے افاظ الناس، لوٹے لوگ، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر تم لوٹو وہاں سے، ثم افیزو من حیث افاظ الناس، تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ عرفات کا جو میدان ہے نا وہ حرم کی حدود سے باہر ہے، تو حج کے دوران تمام لوگ وہاں جاتے، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے۔ یعنی قریشیوں نے فخر و تکبر کے طور پر یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں، تو پھر ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے، باقی تمام عرب جو ہے وہ عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس لوٹتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹا کرو۔ پھر فرمایا واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اب استغفار کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، جو عام طور پر ہر عبادت کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک بار کہا کرتے تھے اللہ اکبر، پھر کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے۔ کون سا استغفار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جس قدر طاقت رکھتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو، اس سید الاستغفار کو رات کے وقت اگر پڑھ لے گا تو اگر اس رات وہ فوت ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ جنتی ہوگا، اور جو اسے دن کے وقت پڑھے گا اگر دن میں فوت ہو جائے تو تب بھی وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ کون سی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، بس مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو ہی بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ پھر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فائزہ، پس جب
फ़ाइज़ा फिर जब कज़ई तुम अदा कर चुको मनासिककुम हज के मनासिक फ़ज़्कुरुल्लाह तो याद करो अल्लाह ताला को, का ज़िक्रिकुम जैसा कि तुम याद करते थे आबाकुम अपने बाप दादा को, औ अशद्द ज़िक्रा या इससे भी ज़्यादा याद करना। अमिनन नासी बस लोगों में से मन जो यकूलू कहता है रब्बना ए रब हमारे आतिना तू हमें दे फिर दुनिया में दुनिया की भलाई दे दे दुनिया में ही, वमा लहू तो नहीं है लहू उसके लिए फिल आखिरत आखिरत में मिन खलाक कोई भी हिस्सा। तो अब क्या है, अल्लाह तबारिक व तआला क्या फरमाया, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब तुम 10 ज़ुल्हज को कंकरियाँ मारने, कुर्बानी करने, सर मंडवाने, तवाफ़ काबा, सही सफ़ा मरवा से फारिग हो जाओ तो उसके बाद खूब अल्लाह का जिक्र करो, जैसा कि जाहिलियत में तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र किया करते थे। इस्लाम से पहले क्या होता था, अरब जो है ना, अरब के जो लोग थे हज से फारिग होते तो मीना में मेला लगाते थे और अपने आबा व अजदाद का खूब तस्करा किया करते थे। कोई कहता मेरा बाप बड़ा मेहमान नवाज था, कोई कहता वो लोगों के काम काज बहुत ज़्यादा किया करता था, सखावत शजाअत के तस्करे किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये फजूल बातें छोड़ दो और अल्लाह की बुजुर्गियाँ, अल्लाह की बड़ाइयाँ, अज़मतें और इज़्ज़तें बयान किया करो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह अल्लाह का ज़िक्र किया करो, बल्कि इससे भी ज़्यादा अल्लाह को याद किया करो। और फिर फरमाया फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक। यानी अब ज़िक्र इलाही का हुक्म देने के बाद दुआ की कैफियत बयान फरमाई जा रही है। यानी बस कोई आदमी तो ऐसा है, कोई इंसान कहता है ए रब हमारे हमें दुनिया में भलाई दे दे, उसके लिए यानी आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं है। अब दुआ की कैफियत बयान हो रहा है, बताया कि अल्लाह से दुआ करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ दुनिया के तालिब होते हैं, तो ऐसे लोग आखरत की नेमतों से महरूम रहेंगे, और दूसरे वो जो दुनिया और आखरत दोनों की भलाई तलब करते हैं, असल कामयाबी इन्हीं लोगों की है। तो इन लोगों की बुराई बयान हो रही है जो अल्लाह से सवाल करते हुए सिर्फ दुनिया ही तलब करते हैं, दुनिया तलबी करते हैं और आखरत की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, आखरत की तरफ नजरें नहीं उठाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनका आखरत में फिर कोई हिस्सा नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास का बयान है कि बाज इराबी यहाँ आकर सिर्फ यही दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह इस साल बारिशें अच्छी बरसा, गले अच्छे पैदा हों, औलादे बकसरत हों, वगैरह वगैरह, यानी ऐसी ऐसी दुआएं करते थे सिर्फ दुनिया के लिए। लेकिन मोमिनों की दुआएं दोनों जहान की भलाई की होती है, इसलिए इनकी अल्लाह ताला ने तारीफ बयान की। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, वमिन हुम और उनमें से मन यकूलू, कुछ तो ऐसे यकूलू जो कहते हैं रब्बना ए रब हमारे आतिना तू हमें दे फिर दुनिया में हसनतन भलाई व फिल आखिरती और आखिरत में भी हसनतन भलाई वकिना और हमें बचा अजाब अन्नार आग के अजाब से। तो इस दुआ में तमाम भलाइयाँ दीन और दुनिया की जमा कर दी, तमाम भलाइयाँ आ गई हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो क्या कहते हैं अल्लाह हमें दे दुनिया की भलाई भी अता कर और आखिरत की भलाई भी अता कर। दुनिया की भलाई क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि दीन इस्लाम हमें मिले, दीन का इल्म हमें मिले। तो खुशकिस्मत है वो लोग, खुशकिस्मत है वो जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। और दूसरी बात ये कि इसमें सारी ही दुनिया की भलाइयाँ आ जाती हैं, यानी आफियत, राहत, आसानी, तंदुरुस्ती, घर बार, बीवी बच्चे, रोज़ी, इल्म, अमल, अच्छी सवारियाँ, नेक यानी शोहर, नेक औलाद जिसे देखकर आंखें ठंडी हो, यानी ये सब चीज़ें ही इसमें आ जाती हैं। और फिर आखरत की भलाई, आखरत की भलाई से क्या मुराद है? यानी मौत आसान हो, कब्र हमारी जो है जन्नत के बागों में से बाग हो, हशर के दिन अमन हो, चैन हो, अर्श का साया नसीब हो, जहन्नुम से बच जाएं, अल्लाह की रजा मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, अल्लाह का दीदार नसीब हो। ये तमाम भलाइयाँ, घबराहट से निजात पाना, नामा अमाल का हमारे दाएं हाथ में मिलना, इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल हो जाना, ये आखरत की भलाई हैं। और फिर फरमाया जहन्नुम के अजाब से निजात चाहना, वाकिना अजाब अन्नार, कहा कि हमें जहन्नुम के अजाब से बचाए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ऐसी असबाब पैदा कर दे कि हम गुनाहों से बच जाएं, हराम कारियों से बच जाएं, गुनाहों से, बदआमालियों को छोड़ देना, बदआमालियों से दूर हो जाना। और बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को बकसरत पढ़ा करते थे। कौन सी दुआ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार।
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے جواب میں یہی دعا بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، کہ میری یہ دعا تھی کہ اے اللہ کہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا کسی میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اے صحابی رسول، تو نے یہ دعا کیوں نہ مانگ لی جو کہ میں مانگا کرتا ہوں؟ تو نے یہ دعا مانگنی تھی، یہ دعا پڑھنی تھی، کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا مانگتا کہ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اے اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب یہ بیمار شخص اس دعا کو پڑھتا رہا، اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ سبحان اللہ۔ اولئک، اور یہی لوگ، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جنہوں نے دنیا کے لیے محنت کی تو ان کو دنیا ہی ملے گی، دنیا ہی ان کے لیے حصہ ہے، اور جو آخرت کے لیے محنت کرے گا تو اس کو آخرت ہی ملے گی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، ومن پر جو تعجل جلدی کرے، فی یومینی 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقا لیکن وہ ڈرتا ہو، لمن اتقا، لمن اس کے لیے اتقا جو ڈرتا رہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، فی ایام معدودات گنتی کے چند دن جو مقرر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق عید کے اگلے دن سے شروع ہو جاتے ہیں، 11، 12، 13 ذوالحج ہے۔ ان ایام ذکر الہی بلند آواز سے تکبیرات کہنا مسنون ہے، سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، اور بازار والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیر کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے۔ اور پھر فرمایا کہ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، ٹھیک ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، پر جو جلدی کرے، جلدی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو تاخیر کرے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جلدی کرنے کیا مطلب ہے؟ یعنی 3 دن مینا میں نہیں رکا، 3 دن یعنی 2 دن رک کر پھر چلا گیا ہے، اگر واپس چلا گیا، اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے، لیکن شرط کیا؟ لمن اتقا، شرط یہ کہ دل میں تقوی ہو، حج کے احکام خلوص سے ادا کرے۔ حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب کیا ہے؟ تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی حج کے موقع پر بھی لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ایک دن آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔